بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے اسلامک ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہیں، اور اپنے ویڈیو میں اسلامک ویڈیو میں آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک، اور حدیث بہت ہی پیاری ہے۔ اگر آپ بھی جو ہے ہماری طرح جو حدیثوں کا جو ہے شوق رکھتے ہیں، حدیثیں آپ کو پسند ہیں، تو ضرور ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو اور بھی بہت ساری ہماری جو پیاری پیاری جو اور بھی ہیں حدیث، تو وہ بھی آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس لیے جو ہے آپ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، ضرور آپ کو انشاءاللہ دوسری بھی بہت ساری جو ہے حدیث مبارکہ مل سکتی ہے۔ تو ابھی ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں حدیث مبارکہ بہت پیاری ہے، اور دل کو سکون دینے والی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل کو ٹچ کرتی ہیں، دل کو چھوتی ہیں، ہے نا، ڈائریکٹلی ہمارے دل تک پہنچتی ہیں۔ کہیں پر بھی ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنتے ہیں کہیں پر بھی، تو وہ ہمارے دل تک جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے بہت ہی اسے سکون اور راحت ملتی ہے۔ اور ایسے ہی سکون اور راحت والی حدیث مبارک ہم آپ اپنے ویڈیو میں دکھاتے رہیں گے، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایک بہت پیاری حدیث مبارک موجود ہے، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حدیث مبارکہ۔ اور یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ہے اس کے علاوہ اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، حدیث اور اس کا ترجمہ، حدیث جو عربک میں ہے اور اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے علاوہ اس کا پورا جو ہے تشریح بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں، آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لفظوں میں، اور پلیز جو ہے دھیان سے اور توجہ سے سنیے گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں صحیح طریقے سے جو ہے آپ کے دماغ تک جا سکے، ٹھیک ہے نا، اور پھر دل تک پہنچ سکیں، اور آپ کو تبھی تو جو ہے سکون ملے گا نا۔ اور تو اسی لیے دھیان سے اور غور سے توجہ سے سنیے گا، دل سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء استغفار، وافضل الدعاء الاستغفار۔ اب ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ترجمہ کی طرح ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ صدیق کا جو ہے اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی، اس سے معذرت چاہیں گے۔ اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ سب سے بڑھ کر فضیلت بھرا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑھ کر فضیلت بھری دعا استغفار ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے حدیث کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ تشریح ذرا غور سے سنیے گا، تشریح بھی سب کچھ ہے جو ہے سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ چلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے کا اقرار، اور اپنے عمل سے اس عقیدت کا اظہار کرنا، اپنے عمل سے اس عقیدت کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ لفظ لا الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لفظ لا الہ الا اللہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اور
جس سے انتہا محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، جس سے محبت اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، جس سے انتہا محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ محبت ہے اور انتہا عقیدت ہونی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں یہ زندگی دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں یہ زندگی دی، اور اس کی ساری اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی بھی دی، اس کے علاوہ اس کی ساری نعمتیں بھی عطا کی اور نعمتیں عطا کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول فعل سے جو ہے قول فعل سے اس ذات کو الہ مانیں، یعنی الہ مانیں، اس ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو الہ مانیں اور اس کی ہی عبادت کریں، یعنی صرف اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا، اور اس سے ہی زیادہ سے زیادہ محبت کریں۔ جتنی محبت آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، اتنا ہی جو ہے آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تمام سے بھی زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے، اس کے حساب سے ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی فرائض کو جو ہے پورا نہیں کر پاتے۔ جو سب سے زیادہ ضروری نماز ہے وہ بھی ہم صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، تو ذرا اس سے غور و فکر کیجیے گا کہ ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرائض پورے کرتے ہیں، جتنا وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ذرا سوچیے گا۔ اب ہم آپ کو اب دوسری حدیث کا حصہ جو ہے سنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کا دوسرا حصہ، ٹھیک ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے بہترین دعا، افضل الدعاء الاستغفار یعنی سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ انسان، ہم انسانوں کی بات ہے، یہ انسان کبھی کبھی دنیا کی ظاہری دیکھ ریکھ اور لذت میں گم ہو کر اپنی خالق پروردگار کی رضامندی کے خلاف گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آج کل تو ہم کر ہی ایسا رہے ہیں کہ کچھ دیکھتے ہوئے نہیں، جو ہے ہم لگ جاتے ہیں دنیا کی جو ہے باتوں پر اور اسے سمیٹنے میں پورے اس کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے الہ ماننے کی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پشیمان شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہمیں جو ہے استغفار لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، معافی مانگے۔ آخری نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم آخری نجات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے دنیا اور آخرت کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آخری نجات کے بارے میں کہا جائے، آخری نجات اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں۔ اب جو ہے معافی مانگنا تو بہت زیادہ ضروری، ٹھیک ہے نا۔ گناہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن استغفار کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو شخص
اللہ تعالیٰ کی نظر تو یہی ہے میں ہماری آج اچھا کی بننا 30 چاہیے، مبارکہ، اسے چاہیے اور چلتے پھرتے امید کرتے ہیں بولتے آپ پڑھیں گے استغفار اور لا اور الہ اس سے الا ضرور کچھ نہ اللہ کچھ دعا حاصل کا کریں گے۔ جو ہے بہت ہی عملی پیاری حدیث اظہار ہے، کرتا رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس سے ہمارا جو ہے جو آپ ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ زندگی میں ضرور کچھ اچھا انشاءاللہ لائیں گے جو آپ 30 کو اور بہترین گزارت ملے گا، دیا دیتا ہے، اور آپ کو جو ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو دنیا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور ضرور یہ حدیث پوری پڑھیے گا، جو ہے یہ حدیث مبارکہ کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اور بھی ہماری حدیث آپ تک پہنچ سکے اور آسانی سے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، خدا کا امان۔